السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسا قصہ سنائیں گے جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک حیران کن منظر 15-20 سال پہلے کی بات ہے کہ میں کسی کام کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک دوست نے مجھے کہا، حضرت اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کون سی چیز؟ وہ کہنے لگا، حضرت آپ وہ چیز دیکھ کر یقیناً خوش ہوں گے، لہٰذا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی پر بٹھا لیا اور تقریباً 10 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد اس نے بریک لگا دی۔ وہ خود بھی گاڑی کے نیچے اتر آیا اور مجھے بھی کہا، حضرت آپ بھی اتر آئیں۔ چنانچہ میں بھی اتر گیا۔ اس نے مجھے وہاں سڑک کے کنارے پر برگد کا ایک درخت دکھایا جو سخت آندھی کی وجہ سے جڑوں سے اکھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا اس درخت کی کیا خوبی ہے؟ وہ کہنے لگا، حضرت آپ ذرا اس کے قریب ہو کر اس کی جڑوں کے اندر دیکھیں۔ چنانچہ جب میں نے قریب ہو کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ اس درخت کی جڑوں کے درمیان والی مٹی میں نورانی چہرے والے ایک باریش آدمی کی میت دفن تھی۔ اس میت کو درخت کی جڑوں سے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ درخت کے اکھڑنے کی وجہ سے اس کی جڑوں سے مٹی گر گئی، جس کی وجہ سے اس کی میت نظر آ رہی تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جسم اور کفن بالکل صحیح سلامت تھے۔ بعد میں ہم نے غور کیا کہ یہ درخت تقریباً 100 سال پہلے لگایا گیا تھا۔ جوں جوں درخت بڑھتا گیا اس کی جڑیں اس آدمی کی میت کو چاروں طرف سے گھیرتی گئیں۔ معلوم نہیں کہ اس آدمی کو اس درخت کے لگنے سے کتنا پہلے دفن کیا گیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جنازہ پڑھنے گئے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، کیونکہ یہ عاجز جو آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہے وہ فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان میں ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ تو اس جنازے کے سرپرست تھے، آپ پیچھے کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمانے لگے کہ مجھے اس قبر میں ایسے آواز محسوس ہوئی جیسے یہ میرے ساتھ ہم کلامی کر رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ قبر نے آپ کے ساتھ کیا ہم کلامی کی؟ فرمایا کہ قبر نے مجھ سے یہ ہم کلامی کی کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ جو بندہ میرے اندر آتا ہے تو میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں؟ میں نے کہا بتا دو۔ قبر کہنے لگی کہ میں اس کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہوں، اس کے گوشت کو کھا جاتی ہوں، اس کی انگلیوں کے پوروں کو اس کے ہاتھوں سے جدا کر دیتی ہوں، اس کے ہاتھوں کو اس کے بازوؤں سے جدا کر دیتی ہوں، اس کے بازوؤں کو اس کے جسم سے جدا کر دیتی ہوں، یوں اس کی ہڈیوں کو جدا کر کے ان کو بھی کھا جاتی ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جب قبر نے یہ بات کہی تو مجھے رونا آ گیا۔ یہ واقعہ اس عاجز نے ایک مرتبہ ایک ملک میں سنایا۔ اس محفل میں PhD ڈاکٹر، MBBS ڈاکٹر اور سائنسدان قسم کے لوگ بلائے گئے تھے۔ محفل کے اختتام پر ایک سائنسدان صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت کیا آپ نے یہ واقعہ کسی کتاب سے پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں بھی نقل فرمایا ہے۔ جب ایسے مستند بزرگ کوئی واقعہ نقل کریں تو وہ صحیح ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے، حضرت کیا آپ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں گے؟ میں نے کہا بھائی آپ کا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگے، حضرت یہ چیز یہاں ایک جگہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ میں اس بات کی سن کر بڑا حیران ہوا۔ وہ کہنے لگے، حضرت آپ 3 گھنٹے فارغ کریں اور میں آپ کو لے جا کر یہ سب منظر آنکھوں سے دکھاؤں گا۔ مجھے اور حیرانی ہوئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کل چلیں گے۔ اگلے دن وہ ڈاکٹر صاحب وقت پر ہی آ گئے اور ہمیں ایک میوزیم عجائب گھر میں لے گئے۔ اس عجائب گھر کے اندر کافروں نے حنوط شدہ لاشیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس اسٹیج پر بیٹھ کر میں نے یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ میں باوضو ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں اور 100% صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے اس عجائب گھر میں شیشے کے کمرے بنائے ہوئے تھے۔ جب پہلے کمرے میں گئے تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے۔ جب ہم اندر گئے تو ہمیں ایک لاش نظر آئی جس نے انہوں نے
کیمیکل لگا کر اس ہر چیز سے بچایا ہوا تھا۔ اس کو حنوط شدہ لاشوں کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ممی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو وہ اس حالت میں ہوتا ہے۔ ہم نے اس کیمیکل لگا کر یہاں رکھ دیا ہے۔ ہم اس لاش کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں گئے۔ وہاں ایک پلیٹ پر لکھا ہوا تھا، یہ آدمی مرا، ہم نے اسے قبر میں ڈالا اور چند دنوں کے بعد ہم نے قبر کو کھولا اور جس حالت میں اس کی لاش کو پایا ہم نے اسی حالت میں اس پر کیمیکل چھڑک کر یہاں رکھ دیا۔ ہم نے جب اس بندے کو دیکھا تو اس کا باقی سارا جسم ٹھیک تھا، مگر اس کی دونوں آنکھوں کے ڈھیلے ڈھلک کراس کے رخساروں پر آ چکے تھے اور ان میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ معلوم ہوا کہ قبر کے اندر بندے کے جسم میں جو سب سے پہلی تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ آنکھوں کے ڈھیلے ڈھلک کا رخساروں پر آ جاتے ہیں اور ان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ جب آنکھوں سے غیر اللہ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ان پہ سب سے پہلے کیڑے چمٹتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تیری آنکھیں قابو میں نہیں تھیں، تو غیر اللہ کو چاہتوں اور محبتوں سے دیکھتا تھا، مگر یہ حق تیرے پروردگار کا تھا، لیکن تجھے غیر محرموں کے چہرے اچھے لگتے تھے۔ تو جو آنکھیں غیر محرم کو محبت کی نظر سے ہوس کے ساتھ دیکھتی پھرتی ہیں، قبر میں سب سے پہلے انہی آنکھوں کو کیڑے کھائیں گے۔ اس کے بعد ہم تیسرے کمرے میں گئے۔ اس کمرے میں پڑی ہوئی لاش کی آنکھوں کے ڈھیلوں کو بھی کیڑوں نے کھایا ہوا تھا، مگر اب اس کے ہونٹوں کو بھی کیڑے کھا چکے تھے، صرف دانتوں کی بیستی نظر آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ باقی لاش ٹھیک تھی۔ تو دوسری تبدیلی یہ آئی کہ اس کے منہ میں کیڑے پڑ گئے اور کیڑوں نے اس کے ہونٹوں کو کھا لیا، جس کی وجہ سے دور سے اس کے دانت نظر آ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ جس زبان سے انسان اللہ کی شکوہ کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ غلط محبت بھری باتیں کرتا ہے، اب دوسرے نمبر پر اس زبان کو کیڑے نے کھا لیا۔ پھر ہم چوتھے کمرے میں گئے۔ ہم نے وہاں بھی دیکھا کہ آنکھوں سے ڈھیلے نکلے ہوئے تھے، وہ ان کو کیڑوں نے کھا لیا تھا اور زبان کو بھی کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اس کی پیٹ پیالے کی طرح بنا ہوا تھا اور اس پیالے کے اندر کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ جس پیٹ میں حرام ڈالتا تھا اب اس میں کیڑے پڑ چکے تھے اور اسے کھا رہے تھے۔ پھر اگلے کمرے میں دیکھا کہ کیڑوں نے پھیلنا شروع کر دیا تھا۔ بلاخر ایک ایسے کمرے میں گئے جہاں کیڑوں نے جسم کا پورا گوشت کھا لیا تھا، فقط ہڈیاں موجود تھیں۔ پھر اگلے کمروں میں ہڈیوں کی بوسیدہ ہونے کی حالت کا مشاہدہ کیا، اور جب ہم آخری کمرے میں پہنچے تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ جب ہم نے اس کو قبر کو کھودا تو فقط ریڑھ کی ہڈی کا اتنا حصہ باقی تھا، باقی سب ہڈیوں کو بھی مٹی نے کھا لیا تھا۔ یہ سب معاملات انسان کو قبر کے اندر پیش آتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا اس ملک کے کافروں نے قبر میں جو تبدیلی دیکھی اسے حنوط شدہ لاشوں کی صورت میں لوگوں کے لیے ڈسپلے نمائش بنایا ہوا تھا، مگر وہ کون سی لاشیں ہوتی ہیں جن کو مٹی اور کیڑے کھاتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کی لاشیں ہوتی ہیں جو گناہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے مٹی اور کیڑے ان کی لاشوں کو کھاتے ہیں۔ اور جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہیں کیا ہوتا، اس لیے ان کی لاشیں قبروں میں محفوظ رہتی ہیں۔ انبیاء کرام کے بارے میں تو حدیث پاک میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا۔ اسی طرح جو انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں وہ گناہوں سے اپنے جسموں کو بچاتے ہیں، کیونکہ ان کے جسموں میں گناہوں کی نجاست نہیں ہوتی، اس لیے جب ان کے جسموں کو قبروں میں رکھ دیتے ہیں تو اللہ کی زمین ان کے جسموں کو بھی نہیں گلا سکتی اور کیڑے بھی ان کے جسموں میں نہیں پڑ سکتے۔ اسی لیے بعض اولیاء اللہ کے جسم قبرستان کے کھدائی کے وقت بالکل صحیح سالم پائے گئے، کیونکہ ان کے جسم میں گناہوں کے اثرات نہیں ہوتے۔ کئی ایسے نیکوکار بھی ہوتے ہیں کہ قبر کی مٹی ان کے جسموں میں کیڑے تو کیا ڈالنے، ان کے جسم کی خوشبو قبر کو مٹی بھی خوشبودار بنا دیتی ہے۔ آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ جب ان کے قبر میں دفن کیا گیا تو قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی۔ وہ سمرقند سے تقریباً 22 میل کے فاصلے پر خرطنگ نامی گاؤں میں مدفون ہے۔ اس عاجز کو وہاں جا کر چند دن گزارنے کا موقع ملا۔ ان کا مزار مہمان خانے اور مسجد کے درمیان تھا، لہٰذا ہم جب بھی مہمان خانے سے مسجد کی طرف جاتے تو ان کی مزار کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک عجیب طرح کی خوشبو محسوس کرتے۔ میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ کیا لوگ یہاں آ کر عطر چھڑکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے
کوئی ایک بندہ بھی عطر نہیں چھڑکتا۔ آپ دیکھیں کہ ارد گرد ہر جگہ ماربل ہے، یہاں کوئی چیز کچھ نہیں کر سکتا۔ البتہ میں اتنے سالوں سے امام اور خطیب ہوں، میں جب بھی اس جگہ سے گزرتا ہوں مجھے ہمیشہ اس جگہ سے خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے کہ لوگ یہاں خوشبو سونگھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت مجھے تو کوئی حیرانی نہیں ہو رہی۔ کہنے لگے کیا آپ حیران نہیں ہو رہے کہ وہاں سے گزرتے ہوئے خوشبو آتی ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے حیرانی نہیں ہو رہی۔ کہنے لگے کہ آپ اس بات سے کیوں حیران نہیں ہو رہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ گلے خوشبو اور حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم تم مشکے یا امبرے کہ عزم بوئے دل آویز تو مستم۔ ایک دن خوشبودار مٹی مجھے حمام میں اپنے محبوب کے ہاتھ سے ملی۔ میں نے اس سے کہا کہ تو مشک یا امبر کے، میں تیری دل آویز خوشبو سے مست ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک کم قیمت مٹی ہوں لیکن کچھ وقت ایک پھول کے ساتھ رہ چکی ہوں۔ اپنے ہمشتن کے جمال نے مجھ پر اثر کیا، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں۔ ایک مرتبہ انڈیا میں طاعون کی بیماری پھیلی۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ اسی طاعون میں انہیں شہادت ملے گی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو طاعون کی بیماری میں مرا وہ شہید آخرت میں سے ہے۔ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر کی مٹی میں سے بھی خوشبو آتی تھی۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور میں میانی شریف کے قبرستان میں دفن کیا گیا تو ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ بعد میں ان کے لواحقین نے دعا مانگی، اے اللہ اس خوشبو کو دور فرما دیجئے ورنہ لوگ مٹی اٹھا کر گھر لے جائیں گے۔ عوام الناس کا بھی تو یہی حال ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی وجہ سے اس خوشبو کو لوگوں پر ظاہر ہونا ختم فرما دیا۔ البتہ ہم یقین کرتے ہیں کہ ان کی قبر کے اندر اب بھی خوشبو موجود ہوگی۔ یہ خوشبو کیوں ہوتی ہے؟ یہ حقیقت میں نیکیوں کی خوشبو ہوتی ہے۔